بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بدھا اینڈ بدھزم، اور یہ ہم پہلے اس کو پڑھ چکے ہیں کہ بدھا کون تھا اور وہ کہاں کا رہنے والا تھا، اس نے کیا کیا کام کیے، اور وہ اس کا فرسٹ نام کیا تھا، اور بعد میں کن کن کاموں کے بنا پہ اس کا نام چینج ہو کے بدھا ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ ہم نے بدھزم کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ بدھزم کیا ہے۔ تو یہ آج کا جو ہمارا لیکچر یہ ہے 19، اور اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے کویسچن جو ہے وہ ہے ہمارا ان یور اون ورڈز، ہم نے اپنے ورڈز میں اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ رائٹ اباؤٹ دا ایونٹس دیٹ چینجڈ پرنس سدھارتھ لائف، کے ایسے کون سے واقعات ہیں جنہیں پرنس سدھارتھ کی لائف کو بدل دیا تھا، کہ جس سے اس کی لائف چینج ہو گئی تھی۔ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ پرنس سدھارتھ گوتما واز دا سن آف کنگ سدھودھانا اینڈ کوئین مایا، کہ جو سدھارتھ تھا، پرنس سدھارتھ تھا وہ کنگ جو بادشاہ تھا وہ سدھودھانا کا اور کوئین ملکہ مایا کا بیٹا تھا، جو کہ نیپال کے ایک چھوٹے سے علاقے میں یا نیپال کے ایک علاقے میں رہتے تھے۔ پرنس سدھارتھ جو تھا وہ بادشاہ اور ملکہ کا بیٹا تھا جن کے نام سدھودھانا اور مایا تھے۔ ایٹ ہز برتھ این اسٹرولوجر پریڈکٹڈ دیٹ، اور اس کی جب سدھارتھ پیدا ہوا تو ایک اسٹرولوجر ہوتا ہے نجومی، جو کہ پیشینگوئی کرتا ہے، جو فیوچرز کے بارے میں بتاتا ہے کہ فیوچر میں یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو جب سدھارتھ پیدا ہوا تھا تو ایک اسٹرولوجر نے یہ پریڈکشن کی تھی، یہ پیشینگوئی کی تھی، فیوچر کے بارے میں یہ بتایا تھا ڈیٹ کہ سدھارتھ وڈ بیکم آئدر اے گریٹ لیڈر اینڈ اے ہولی مین، کہ جب سدھارتھ بڑا ہوگا تو یا تو بہت ہی بڑا لیڈر بنے گا یا پھر ایک بہت ہی نیک بزرگ بن جائے گا۔ تو جب اسٹرولوجر نے سدھارتھ کے پیدا ہونے پہ یہ پریڈکشن کی تھی تو اس کے جو فادر تھے سدھارتھ کے، وہ بہت ہی خوفزدہ ہو گئے تھے کہ وہ گریٹ لیڈر تو بنانا چاہتے تھے لیکن ہولی مین نہیں بنانا چاہتے تھے اپنے بیٹے سدھارتھ کو۔ تو جب سدھارتھ بڑا ہوا تو اسے یا پھر جب وہ پیدا ہوا تو اسے اس کے محل میں رکھا رہتا۔ سدھارتھ گریو اپ ان لگژری وداؤٹ اینی نالج آف واٹ وینٹ آن ان دس ورلڈ، کہ جب سدھارتھ پیدا ہوا تو اس کے باپ نے اسے اپنے محل میں رکھا، اس کے کمرے میں رکھا، اسے باہر نکلنے کی اجازت بالکل نہیں دی جاتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اسے جتنی بھی طرح کی لگژریز تھی، سہولیات تھیں، وہ ساری اسے اپنے اس کمرے میں یا اپنے محل میں ہی پرووائڈ کی جاتی تھی۔ اسے ہر طرح کی خوشی دی جاتی، ہر طرح کا سامان چیزیں جو تھا وہ اسے اپنے محل میں اپنے گھر میں ہی پرووائڈ کر دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اسے باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ سدھارتھ تھا اسے بالکل اجازت نہیں تھی کہ وہ یہ دیکھ سکے کہ محل کے باہر یا پھر محل کے گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے۔ اسے بالکل ہی اپنے محل میں ایک قسم کا بند کر دیا ہوا تھا، اور اس کے محل میں ہی اسے جو تھی وہ لیڈر بننے کے لیے ٹریننگ یا اسکلس سکھائی جاتی تھی، لیکن اسے ہولی مین بننے کے لیے بالکل بھی نہیں فورس کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے کہ تاکہ اور اس سے بچنے کے لیے، ہولی مین بنانے سے بچنے کے لیے سدھارتھ کو جو تھا وہ انہوں نے سدھارتھ کے فادر نے بالکل بھی باہر دیکھنے سے منع کیا تھا، کہ وہ باہر نہ دیکھے کہ باہر کی دنیا میں کیا رہا ہے، لوگ کس طرح سے رہتے ہیں اور کس طرح سے سفر کرتے ہیں یا کن کن مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ ان سب سے سدھارتھ کے فادر نے سدھارتھ کو محفوظ رکھا تھا، اور اسے بالکل ایک لگژریس، بالکل ہی آرائش پسند یا پرسکون زندگی گزارنے کے لیے محل کے اندر ہی رکھا تھا، اسے بالکل بھی باہر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ نیکسٹ ہے کویسچن، وین ہی وینٹ آؤٹ سائڈ دا پیلس، جب وہ پھر ایک دن اس نے سوچا کہ میں بھی دیکھوں باہر پیلس کے باہر کیا ہوتا ہے، کیوں مجھے اپنے ہی کمرے تک محدود کیا گیا ہے۔ تو اس نے ایک دن اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا، تو جب اس نے باہر کی طرف دیکھا تو پھر اس نے محسوس کیا کہ لوگ کس طرح سفر کرتے ہیں، بہت ہی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ تو اس نے محل سے بھاگنے کا ارادہ کر لیا اور دنیا کی تلاش میں نکل پڑا باہر۔ ہی اسپینڈ مینی ٹائمز ان وینڈرنگ تھرو دا کنٹری، تو جب وہ اپنے محل سے باہر آیا تو اس نے بہت ہی سال، کئی عرصے تک اس نے ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں اپنا وقت جو تھا وہ گزارا، اور وہ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں جاتا اور اس طرح سے غور و فکر میں وہ مشغول رہتا تھا۔ اینڈ میڈیٹیٹنگ ان سرچ آف انر پیس، اور اپنے اندرونی سکون کو تلاش کرنے کے لیے وہ میڈیٹیٹنگ کرتا، غور و فکر کرتا کہ کس طرح سے انسان اپنے اندر کا سکون جو ہے وہ تلاش کر سکتا ہے۔ آفٹر دیٹ ہی واز نون ایز بدھا، تو جب اس نے اپنے اندر کا سکون حاصل کر لیا اور جو اپنے کچھ سوالات کے کہ انسان کیوں سفر کرتا ہے، کیوں مشکلات کا سامنا کرتا ہے، اور وہ کس طرح سے اپنے اندرونی سکون کو تلاش کر سکتا ہے، ان سوالات کے جواب جب سدھارتھ نے فائنڈ کر لیے تو اس نے دوسرے لوگوں کو بھی اس معاملے میں رہنمائی کی، لوگوں کو بھی بتایا کہ انسان کیوں مشکلات کا سامنا کرتا ہے اور وہ کس طرح سے ان مشکلات سے بچ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کس طرح سے اپنے جو اندرونی سکون ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو جب اس نے لوگوں کی اس طرح سے رہنمائی کی تو لوگوں نے اسے بدھا کا نام دیا، اور اس کے بعد جو سدھارتھ تھا وہ بدھا کے نام سے جانا جانے لگا۔
یہاں پر ہمارا لیکچر اینڈ ہوتا ہے. تھینک یو اسٹوڈنٹس اینڈ بیسٹ آف لک.